بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر، شب قدر ہے، بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، ہزار ہزار سال ہوتی تھی، اسی طریقے سے کئی کئی عمریں ہوتی تھیں ان کی۔ تو اب وہ بڑی لمبی لمبی عبادات اپنی لمبی طویل عمروں کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو امت کے اندر یہ بات آئی کہ امت کی اتنی عمریں نہیں ہیں، عمریں کم ہوتی ہے امت محمدیہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرما دی، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ لیلۃ القدر اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، ارشاد گرامی کے مطابق رمضان کے آخری عشرے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی آسانی فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر پھر طاقراتوں میں۔ اب طاقراتیں جو بھی ہو، خواہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جو بھی ہو، لیکن طاقراتیں وہ متعین ہوتی ہیں۔ طاقرات تو شروع کے اعتبار سے چلتے چلتے جب 20ویں رمضان ہوتا ہے تو اس کے بعد 21ویں آتی ہے، تو 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، ان میں کسی ایک کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کا ارادہ ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر داعیت ہو نا، سوچ تو ہو، فکر ہو کہ یار میں لیلۃ القدر کو تلاش کروں اور اس کو حاصل کروں اور اس کا ثواب مجھے مل جائے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے برتن تو خالی کر کے اس کے لیے بیٹھنا چاہیے نا، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر ہمارا دل کا برتن ہی صاف نہ ہو اور ہم اس کے اندر بھی اپنے جو نا گندہ دل کو لے کر اسی طریقے سے بیٹھ جائیں تو پھر وہ چیز تو کہاں ہمیں نصیب ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل کے برتن کو صاف کرنا ہے، اس کے لیے پھر کوشش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزر، آپ اس کے لیے کمر کس لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا، 1 سال آپ کے اعتکاف مس ہوا تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کو کیا۔ حالانکہ آپ تو معصوم تھے، لیکن آپ نے اس کو کر کے امت کو ایک سبق دیا کہ بھئی امتیوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کیا کرے، اس میں بہت قیمتی ایام۔ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں جو معتکف ہوتا ہے اس کو تو الحمدللہ وہ مل ہی جاتی ہے۔ اگر وہ مسجد کے اندر ہے نا، اللہ کے گھر پہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اگر وہ وہاں پر جو ہے نا ویسی بھی ہے بیٹھا ہوا ہے، یعنی سویا بھی ہوا ہے رات کو، تو پھر بھی مل جاتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، جو لوگ نا ان میں راتوں کو پوری رات جاگ نہیں سکتے، مثال کے طور پہ، تو ان کو بھی یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ ایک طریقہ یہ ہے نا، جس طرح بعض حضرات فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ انسان نا وہ عشاء کی نماز کے بعد اور پھر جو ہے نا سونے سے پہلے نفل ہی 2 پڑھ لے تہجد کی نیت سے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور اگر نہیں ہے تو عشاء کی نماز کسی نے جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو اس کو رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ انسان کے اندر جستجو ہونی چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں تو سب سے بہترین کوشش ہے اعتکاف کرنا۔ دوسرے نمبر پہ بہترین کوشش اس کی یہ ہے، اعتکاف سے کم جو دوسرے نمبر کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقراتیں ہیں نا، طاقراتوں کو بیدار رہ کے عبادت کریں۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ ٹائم عبادت کریں، مسجد میں کریں، انفرادی طور پہ کریں، اور یہ بھی جو ہے نا، اور صبح پھر سحری کے لیے تو اٹھنا ہوتا ہے، تو سحری سے کچھ پہلے اٹھیں اور اس وقت بھی جو ہے 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لیں، عبادت کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک نصیب فرما دے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں نا چاہیے ہے کہ اس کے اندر ایک اجتماعیت، گیدرنگ کرنا، بیٹھے ہونا، گپیں لگانا، باتیں کرنا، پارٹیاں چلتی رہنا، کھانے پینے کی مجلسیں لگے رہنا، بھئی اس کو ٹائم ضائع کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ آدمی تو اپنا اس چیز کو جو قیمتی جو سرمایہ ہے نا، جو دولت ہے، اس کو ضائع کر دے گا، اس لیے کہ یہ تو اپنے گپ شپ کے اندر لگ کے اور ٹائم جو ضائع کر رہا ہے، اس کی تو فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ عموماً شیطان اپنی چالیں چلتا ہے۔ شیطان جب کہتا ہے کہ یار یہ آدمی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا،
تو وہ اس کو بیچ میں کہیں نہ کہیں اس موبائل کے فتنے میں لگا دے گا، کہیں ویڈیو پہ لگا ہوا، کہیں کچھ اور دیکھ رہا ہے، کہیں تصویریں دیکھ رہا ہے، کہیں کچھ اور دیکھ رہا ہے، تو برباد ہو گیا بھائی جب یہ چیزیں دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ آدمی جو ہے نا بیٹھے ہوئے غیبتیں کر رہا ہے، 2 آدمی بیٹھے 3 بیٹھے ہیں غیبتیں کر رہا ہے، کوئی اپنی جو ہے نا بڑائی بیان کر رہا ہے، کچھ اور کچھ کر رہا ہے، تو وہ بھی برباد ہونے والی بات ہے۔ لیکن انسان نا تھوڑی تھوڑی غلطیوں کے اوپر محروم ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو مین چیز یہ ہے کہ گناہوں سے ہر حال میں بچے، گناہوں سے روزہ رکھ لے۔ ادھر روزے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی غلط باتیں غلط چیزیں ان سے نہ روکے چھوڑے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو انسان کا بھوکا رہنا صرف نہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے جو مقصد ہے نا وہ تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو، وہ اللہ پاک بندے سے چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان روکے، انسان بچ جائے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، دور رکھے۔ تو یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ اس میں ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، دور رکھنا چاہیے، تاکہ گناہ ہم سے نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں انسان آسانی کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک آخری دن ہے، آخری دن ہے، چند ایک دن، 4-5 دن، اس کے اندر انسان کو چاہیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے لے، وگرنہ جبرائیل امین کی بد دعا کہ فرمایا ممبر پر چڑھتے ہوئے جب آپ نے بد دعا کی کہ برباد ہو جائے، خسارہ ہو جائے اس آدمی کا کہ جو ماہ مبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ تو اب اس کے پیچھے پھر کیا رہ گیا؟ ماہ مبارک گزر جائے اور ہم اپنی بخشش نہ کروائیں، تو وہ روزانہ معافی مانگنی چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ فاعف عنا بہت بڑی دولت ہے، یہ عافیت بدن میں، عافیت جسم میں، عافیت روح میں، عافیت انسان کے جو مال میں، ہر چیز کے اندر عافیت کا سوال، اور اللہ اس کو پسند فرماتے تو اللہ کے سامنے انسان پیش کرے، یا اللہ پسند کرتے ہیں مجھے بھی معاف کر دو، یا اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کرتے ہیں، مانگنا چاہیے۔ اللہ بارہ ہمارے دلوں کے اندر بھی تڑپ پیدا کرے، اور یہ قیمتی ایام سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور چند ایام جو باقی اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب لیلۃ القدر ہو سکتا گزرگی ہو سکتا ہو، لیکن ہماری کوششیں جاری رہنا چاہیے، کوشش والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے گا اللہ پاک ضرور اس کو عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔